اب یہ شداد کیا تھا؟ جب اس کی والدہ سمندری طوفان میں پھنسی اور ان کی روح قبض ہو گئی تو ایک تختے پر یہ لیٹا ہوا تھا، چھوٹا بچہ تھا، تو یہ وہاں ایک قریبی گاؤں میں پہنچا جس کے کنارے سمندر سے لگتے تھے، تو وہاں کے لوگوں نے اس کو اٹھایا اور اس کے ساتھ جو خاتون تھی، اس کی والدہ جو فوت ہوئی تھی، اس کو دفنا دیا اور اس بچے کو اپنے سردار کے پاس لے گئے کہ یہ ہمیں سمندر سے ملا ہے۔ تو بڑا حسین و جمیل تھا، خوبصورت تھا، اس کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، تو اس نے سوچا کہ چلو میں اسی کو اپنی اولاد بنا لیتا ہوں، تو اس نے بڑی اچھے انداز میں شداد کی پرورش کی۔ جب یہ 7 سال کا ہوا تو انتہائی ذہین انسان تھا۔ تو اس دن ایک خاص واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے اس کی زندگی کا رخ ہوا یہ کہ یہ گاؤں میں اپنے دوست بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا کہ اسی دوران وہاں سے بادشاہ کی سواری گزری، جو اس زمانے میں اس دور کا بادشاہ تھا۔ تو اس دور کے بادشاہ کی یہ سواری جب گزرتی تھی تو پورا جاہو جلال ہوتا تھا، فوج ہوتی تھی، تو بچے ڈر کے بھاگ گئے، یہ نہیں بھاگا، یہ کھڑا رہا، یہ دیکھتا رہا کہ بادشاہ کی سواری کیسے گزرتی ہے۔ اور اس زمانے میں بادشاہوں کی ترتیب یہ تھی کہ وہ سواری پر بیٹھتے تھے تو اپنے سامنے ایک تھیلا یا کوئی چیز رکھ لیتے تھے جس میں ہیرے جواہرات، سونے کی ڈلیاں یا قیمتی چیزیں ہوا کرتی تھیں، وہ یوں پیچھے پھینکتے تھے تاکہ پیچھے جو فقیر لوگ ہوں گے وہ اٹھا لیں گے، اپنے بتانے کے لیے کہ ہم بادشاہ ہیں۔ تو بادشاہ بھی اسی طرح چیزیں پھینکتا رہا، لوگ اٹھاتے رہے۔ جب بادشاہ وہاں سے چلا گیا تو ایک بوڑھا آدمی تھا جس کی نظر کمزور تھی، اس کو ایک پوٹلی ملی، اس نے وہ پوٹلی کھولی تو اس کے اندر ایک سرما دانی تھی۔ اب وہ سرما دانی تھی، اس نے سوچا کہ یہ سرما دانی مجھے ملی ہے، بادشاہ نے پھینکی تھی، میں اس کا کیا کروں؟ تو اس نے لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا دیکھو، کئی مرتبہ بادشاہ سرما استعمال کرتے ہیں لوگوں کی آنکھوں کو خراب کرنے کے لیے، اپنے دشمنوں کو سزا دینی ہو تو ایک خاص قسم کا سرما بنوایا جاتا ہے، ان کی آنکھوں میں لگاتے ہیں تو ان کی آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ تم یہ سرما اپنی آنکھوں کی بہتری سمجھ کے لگاؤ کہ تمہاری آنکھوں کی بینائی بہتر ہو جائے گی اور تم اندھے ہی ہو جاؤ، بالکل تمہیں کچھ نظر نہ آئے۔ تو لہٰذا کسی پر تجربہ کر لینا چاہیے۔ کس پر تجربہ کریں؟ ادھر ادھر نظر ڈالی تو شداد وہیں کھڑا تھا، 7 سال کا بچہ تھا، اب یہ باتیں بھی سن رہا تھا، اس نے بھاگنے کی تو کوشش کی لیکن ان لوگوں نے پکڑ لیا اور زبردستی اس کی آنکھوں میں جو ہے وہ سرما دانی پھیر دی۔ اب جب اس کی آنکھوں میں سرما دانی پھیری تو اس نے شروع میں تو چیخا، لیکن جب آنکھیں کھولی تو ایسا اللہ کی طرف سے کرنا ہوا کہ اس کے اوپر زمین کے جو خزانے تھے وہ ظاہر ہو گئے۔ لیکن تیز تو بہت تھا، ذہین تھا، اس نے شور مچا دیا کہ دیکھو انہوں نے میری آنکھوں کو ضائع کر دیا۔ تو لوگ گھبرا کے وہاں سے بھاگ گئے، اس نے وہ سرما اٹھایا اور ضائع کر دیا تاکہ کوئی اس کو استعمال ہی نہ کر سکے۔ پھر یہ اپنے والد کے پاس آیا اور اس کو بتایا کہ مجھے تو زمین میں خزانے نظر آ رہے ہیں کہ کہاں پر کیا چھپا ہوا ہے۔ اس نے کہا بہت اچھا، وہ بھی لالچی انسان تھا۔ اس نے کہا تم بتاؤ کہاں کہاں چھپے ہیں۔ یہ اس کے ساتھ جاتا، کھدائی کرواتا، کہیں سے اس کو کچھ سونا ملتا، کہیں سے کوئی جواہرات ملتے۔ تو اس کا والد جو سردار تھا اس نے زیادہ سارا سونا اکٹھا کیا اور پھر اپنے لوگوں کے ساتھ مل کر بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دی، خود بادشاہ بن گیا۔ پھر جب اس کے والد کی وفات ہوئی تو پھر شداد اس کی جگہ بادشاہ بن گیا۔ تو اس طرح شداد جو ہے وہ بادشاہ بنا۔